آئیے ابھی وقت ہے کہ ہم کلام مقدس کی طرف رجوع ہوں۔ تو حسب دستور لینٹ کے سیزن میں آج جس ورد کا انتخاب کیا گیا ہے اپنی مدد و رہنمائی کے لیے، تربیت اور اصلاح کے لیے، مقدس متی رسول کی معرفت لکھا جانے والا خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا 6واں باب، اس کی 16ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھا جانے والا خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا 6واں باب، اس کی 16ویں، 17ویں اور 18ویں آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے: اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ خداوند اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکتوں سے نوازے۔ آئیے دعا کریں۔ قدوسیت کے مالک ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خداوند مسیح یسوع میں ہمارے باپ، تو ہی عزت، بزرگی، حمد و ستائش کے لائق خداوند ہے۔ اے خداوند، معبودوں میں کون ہے جو اپنے تقدس کے بس جلالی اور اپنی مدح کے سبب سے روپ والا اور صاحب کرامات ہے۔ اے خداوند یسوع مسیح کے خون کی بنیاد پر میں تیرے قدموں میں ہوں اور تجھے سجدہ کرتا ہوں۔ اے خداوند، تو میری کمزوریوں سے واقف ہے۔ میں اقرار کے ساتھ اے خداوند تیرے قدموں میں ہوں اور درخواست کرتا ہوں اے خداوند کہ میری کمزوریوں کو اپنے زور میں بدل دے۔ کامل استاد روح القدس کی سہایتا میسر ہو۔ میرا روح جان جسم اے خداوند اس کے قبضہ میں رہے اور اے خداوند تیرا بیٹا جلال پائے۔ جتنے لوگ اے خداوند دیکھنے سننے والے ہیں، حاضرین ہیں اے خداوند، ان سب کے لیے برکت چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اے خداوند کہ ان کے ذہنوں کو کھول، تاکہ اے خداوند ہم کلام مقدس کو سمجھیں اور تیرے شان اے خداوند تیری ستائش اور بندگی کر سکیں اور تیرے بیٹے کے جلال کا سبب ہوں۔ مسیح یسوع کی خاطر یہ چاہتا ہوں، آمین۔ آج چونکہ ہم ایک ایسے سیزن کے اندر جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، جہاں پر ہر کلیسیا، ہر مسیحی جو ہے وہ حلیمی اور فروتنی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے۔ ہم اپنے طریقہ کار کے ساتھ مختلف رائج الوقت باتوں کے ساتھ ایسے اصولوں اور قوانین کے ساتھ ہم فروتنی اور علم کو بڑھانے کی جدوجہد کے اندر ہیں، اور انہی کا حصہ ہے روزے، فاسٹنگ۔ اور روزے جو ہیں آج کل ایک بحث جو ہے ان کے اوپر چھڑی ہوئی ہے، اور ہر ایک جو ہے وہ تحقیق و تفتیش کے اندر جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ کہاں سے آئے، کیسے آئے، کس نے کہا، کیوں رکھنے چاہیے، کب تک رکھنے چاہیے، کیا معیار ہے ان کا، کیا طریقہ کار ہے اس کا، یہ سب کچھ آج ہمیں جو ہے وہ سننے اور دیکھنے کو جو ہے وہ مل رہا ہے۔ اور ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ ہم اس کو پورے طور پر جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ روزہ جو ہے وہ 3 طرح سے جو ہے وہ انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ روزہ انسان کو 3 ایسے طبقوں یا حالتوں میں بانٹ دیتا ہے کہ روزے سے ہم مستفیض ہو سکیں، فائدہ اٹھا سکیں روزے سے۔ تو نمبر 1، روزہ جو ہے
وہ ایماندار کو ترقی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وہ ایماندار کے لیے جس نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے، جس نے اپنی زندگی اس کو دے دی ہے، اگر وہ روزے میں ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، تو وہ خدا کی قربت میں بڑھتا ہے، وہ کلام کی گہرائیوں میں اترنے میں اس کو مدد ملتی ہے، اور وہ روح القدس کو اور زیادہ سمجھنے لگتا ہے اور خدا کی عبادت میں ترقی کرتا ہے۔ دوسری جو انسان کی قسم یا حالت ہے وہ ہے برگشتگی۔ وہ لوگ جو خداوند کے پاس آئے لیکن آ کر واپس مڑ گئے، وہ لوگ جو حالات کا مقابلہ نہ کر سکے اور واپس چلے گئے، اور وہ لوگ جو برقرار ہے خداوند میں لیکن دنیا کی رنگینیوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ روزہ ان کو مستحکم کرتا ہے، روزہ ان کو بحال کرنے میں مدد دیتا ہے، روزہ ان کے ارادوں کے اندر پختگی لاتا ہے۔ یوں روزہ برگشتہ کی بحالی کا کام کرتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر انسان کی جو حالت ہے وہ ہے گناہگار حالت۔ روزہ گناہگار کے لیے نجات اور مقبولیت کا سبب ٹھہرتا ہے۔ کلام مقدس میں بہت ساری ایسی شہادتیں ہمیں ملتی ہیں، اور روزہ جو ہے وہ کسی بھی کام کے انجام سے پہلے رکھا جا سکتا ہے، اس کے بعد نہیں۔ روزے کو ضد اور غصے کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ روزے کو حلیمی، فروتنی اور عاجزی کا نشان ہونا چاہیے۔ کیا روزہ غصے اور ضد کا نشان بھی ہو جاتا ہے؟ ہاں، اگر ہم اس کو سیکھنا چاہیں تو ایسا ہو سکتا ہے۔ داؤد جب بیتشبہ سے اس کا پہلا بیٹا پیدا ہوا تو خدا نے کہا یہ لڑکا زندہ نہیں رہے گا، اور داؤد خدا کے سامنے جھک گیا۔ اس نے اپنے آپ کو عاجز کیا، بادشاہی تخت سے اتر گیا، بادشاہی لباس اتار دیا، خاک میں بیٹھ گیا اور کھانے سے اپنے آپ کو دور کر لیا، لوگوں سے اپنے آپ کو دور کر لیا، اور لڑکا مر گیا۔ جب لڑکا مر گیا تو اس کے نوکر چاکر جو ہیں وہ کہنے لگے آپس میں، اب کیا ہوگا؟ بادشاہ کا کیا بنے گا؟ بادشاہ اسے بڑا چاہتا تھا، اب بادشاہ کے احساسات اور جذبات کیسے ہوں گے؟ اور جب وہ آپس کے اندر یہ خسر پھسر کر رہے تھے، یہ ان کے اندر بحث و مباحثہ ہو رہا تھا، داؤد نے کسی ایک کو بلایا اور اسے کہا کیا لڑکا مر گیا؟ انہوں نے کہا ہاں لڑکا مر گیا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، پانی گرم کرو، میں نہاؤں گا، کھانا لگاؤ، میں کھاؤں گا۔ اس کے نوکر حیران ہوئے، یہ کیا ہے؟ بادشاہ سلامت، یہ کیا ہے؟ جب لڑکا جیتا تھا تو ٹاٹ اوڑے رہا، خاک میں بیٹھا رہا، اور جب وہ مر گیا ہے، دکھ کا سما ہے، رونے کا وقت ہے، اور تو کہہ رہا ہے میں نہاؤں گا، میں کھاؤں گا۔ تو داؤد نے بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا جب تک وہ جیتا تھا میں خداوند کے سامنے عاجزی اختیار کی، شاید خداوند کو مجھ پر رحم آئے اور وہ لڑکا جیتا رہے، لیکن اب وہ مر گیا ہے،
اب میں اس کے پاس جاؤں گا، وہ میرے پاس دوبارہ نہیں آئے گا۔ تو اگر ہم اس کام کے لیے جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا اور ہمارے خداوند کے حضور اس کی مقبولیت نہیں ہے، ہم تو بھی اس کے لیے جھکے جا رہے ہیں، روزے پہ روزہ رکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم خدا کی مرضی سے تجاوز کر رہے ہیں، ہم خدا کی مرضی کے خلاف جا رہے ہیں۔ کلام مقدس کے اندر 3 پہلوؤں سے روزہ جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے، دکھایا گیا ہے۔ پرانے عہد نامے کا روزہ شرمندگی، دکھ اور غم کا نمائندہ ہے۔ پرانے عہد نامے کا روزہ شرمندگی، دکھ اور غم کی نمائندگی کرتا ہے، غم کا عکاس ہے۔ نہمیہ کی کتاب اس کا پہلا باب 4 ہے۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بنی اسرائیل بابل کی غلامی میں تھے، اور بابل جب جی چاہتا تھا، جب بھی یروشلم سرخرو ہوتا تھا، ترقی کرتا تھا، آگے بڑھتا تھا، تو وہ اس پر حملہ کرتا تھا اور اس کے چیدہ لوگ جو ہیں، ہنرمند لوگ، پڑھے لکھے لوگ اور عقل مند لوگ قید کر کے بابل لے جاتا تھا۔ وہاں وہ اپنے ملک کے لیے ان سے کام کرواتا اور ان سے مشقت لیتا تھا۔ نہمیہ بھی انہی میں سے ایک تھا۔ تو جب یروشلم سے چند لوگ نہمیہ کو ملنے کے لیے آئے تو نہمیہ نے ایک دم ان گلیوں، ان بازاروں، ان گھروں، ان لوگوں کے بارے میں پوچھا جو یروشلم میں پیچھے رہ گئے تھے۔ تو بہت بری حالت ان کی بتائی گئی۔ اسے بتایا گیا کہ وہ بچے جو شنیل پہنتے تھے فضلے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور نہمیہ کی محبت اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنے شہر کے ساتھ، اپنی جگہ کے ساتھ اس قدر تھی کہ وہ ماتم کرنے لگا، رونے لگا، اور اس نے خداوند کے حضور عاجزی اور حلیمی کے لیے روزہ رکھا۔ شرمندہ ہوا کہ میں بادشاہ کا ساقی ہوں اور میری عوام، میری جو جگہ ہے جہاں پر میں جنم لیا میں نے، وہ کس قدر پستی کا شکار ہے۔ 9واں باب اس کی پہلی ہے۔ پھر اسی مہینے کی 24ویں تاریخ کو بنی اسرائیل روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور مٹی اپنے سر میں ڈال کر اکٹھے ہوئے۔ روزہ پرانے عہد نامے میں شرمندگی، دکھ اور غم کا عکاس ہے۔ بنی اسرائیل بہت سارے روزے اسی ضمن کے اندر، یعنی شرمندگی، غم اور دکھ کے اندر، یاد کے اندر بھی رکھتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی حادثہ ایسا گزر گیا ہے کہ اس کے بعد جو ہے قوم تو مستحکم ہو گئی، لیکن وہ جو لوگ مر گئے تھے ان کا دکھ کم نہیں ہوا۔ قوم تو مستحکم ہو گئی، لیکن وہ جو ان کا نقصان ہوا تھا ملکی طور پر، تجارتی طور پر، وہ جو ہے ایک دکھ اور صدمے کا سبب بنا ہوا ہے۔ وہ اس بات کو، اس حادثے کو یاد کر کر کے جو ہے وہ روتے اور دکھ منانے کے لیے جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے۔ تو بہت سارے روزے وہ کسی نہ کسی
حادثے کے یاد کے اندر بھی رکھتے تھے۔ تو یہ تھا پرانے عہد نامے کا روزہ، شرمندگی، دکھ، غم کا جو نمائندہ ہے، اس کا جو عکاس ہے وہ ہے پرانے عہد نامے کا روزہ۔ دوسرے نمبر پر جو بائبل مقدس میں مقبول ترین روزہ ہے وہ ہے خداوند یسوع مسیح کا روزہ۔ کیا خداوند یسوع مسیح نے پرانے عہد نامے کے ماتحت روزہ رکھا؟ کیا خداوند یسوع مسیح کا فاقہ جو ہے وہ کسی شرعی تقاضے کے تحت تھا؟ کیا پرانے عہد نامے کا روزہ جو ہے خداوند یسوع مسیح کے روزے پر اثر انداز ہوتا ہے؟ اس سے بڑا ہے یا اس سے چھوٹا ہے؟ تو خداوند یسوع مسیح کا روزہ نہ شرمندگی کا روزہ تھا، نہ دکھ کا روزہ تھا، اور نہ ہی وہ غم کا روزہ تھا، بلکہ یہ روزہ فخر کا روزہ تھا۔ بڑی خوبصورت بات خداوند یوحنا سے جب بپتسمہ لینے کے لیے آتے ہیں تو وہاں ہمیں نظر آتی ہے۔ متی کی انجیل 3 باب اس کی 14 اور 15 آیت آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا